اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی وی ون سے جمعہ مبارک کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک بار پھر ہم جمعہ مبارک کی بہاریں دیکھ رہے ہیں اور اس امید و یقین کے ساتھ آج کے دن کا آغاز کر رہے ہیں کہ رب تعالی ہمیں ہماری نیکیوں کا بہترین اجر عطا فرمائے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ ہر جمعے کی طرح اور ہر پروگرام کی طرح آج بھی ایک خوبصورت دلچسپ اور معلوماتی موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ موضوع کیا ہے ابھی آپ کو بتاتے ہیں، پہلے چلتے ہیں تعارف کی طرف۔ میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ نوجوان عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ایک اور خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے نوجوان عالم دین حضرت علامہ عادل نجم حریم صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ بھی تشریف لائیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان پرجوش ثناخواہ جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ تینوں معزز مہمانان گرامی کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ محترم ناظرین، معاشرے میں قدم قدم پر دھوکہ عام ہو گیا ہے۔ بھائی بھائی کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، بچپن کے دوست ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، رشتہ دار اقارب کسی کا خیال نہیں رکھا جا رہا، ایک دوسرے کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور یہ کام بتدریج بڑھتا جا رہا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اب NGOs کے نام پر، غربت کے نام پر، فقیری کے نام پر، گھریلو مسائل و مصائب کے نام پر بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ بعض لوگ نیکی اور اجر و ثواب میں بھی دھوکہ کرتے ہیں۔ مذہبی لوگ ہوں، اسکالرز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، وکلاء ہوں اور رہنما ہوں، سب اس بیماری کا شکار ہیں۔ سب سے مراد ہر کوئی نہیں، لیکن تمام طبقوں میں اور سب طبقوں میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ملتا ہے جو اس بیماری کا شکار ہے۔ معاشرے میں اس دھوکے کی جو بھی ہم صورت بنا لیں، سب سے زیادہ بدنما اور حیرت کر دینے والی یا حیران کر دینے والی جو شکل ہے وہ نیکی اور مذہب کے نام پر دھوکہ ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے دھوکے پر بھی اور ساتھ دیکھیں گے کہ جہاں نیکی، اجر و ثواب اور خیر کا پہلو نکل سکتا ہے، وہاں پر دھوکہ کس طرح سے ہمارے معاشرے میں رائج ہو گیا اور اس کو ختم کرنے کا کیا علاج اور طریقہ ہے۔ تو مفتی صاحب یہ بتائیں، اگر کسی غریب کو غریب سمجھ کر یا کسی امیر کو غریب سمجھ کر یا کوئی شخص اپنے آپ کو غریب بتائے اور ہم اسے غریب سمجھ کر اس کی مدد کر دیں، تو ہمیں مدد کرنے کا ثواب ملے گا یا ہمیں پہلے تحقیق کرنی چاہیے کہ آیا یہ غریب ہے یا نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں کہ مومن دھوکے باز نہیں ہو سکتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری تربیت فرمائی ہے اور جو اسوہ رسول ہمیں ملا ہے وہ یہی ہے کہ ہماری زندگی میں ادنا سا بھی دھوکے کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اس میں نہ صرف عوام مبتلا ہیں بلکہ اس میں خواص اور اس میں مذہبی خواص بھی مبتلا ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ دھوکہ دھوکہ ہوتا ہے، جو بھی دے گا وہ گنہگار ہوگا، بلکہ اگر دھوکہ مذہب کے نام پر کیا جائے تو پھر اس کی مذمت اور بڑھ جاتی ہے کہ آپ نے ایک برا کام کیا اور اس برے کام کے لیے آپ نے اعلی کار مذہب کو بنایا تو قیامت کے دن جواب دہ ہونا ہوگا۔ اب اس کے بعد دھوکہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں کہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے، یا بعض اوقات آپ ایک ایسے سرکل میں آ جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یہاں پر تو ہے ہی سارے دھوکے باز، کیونکہ جو شرافت سے چلتا ہے اسے ترقی نہیں ملتی اور جو دھوکے سے کام لیتا ہے اسے ترقی مل جاتی ہے، تو میں بھی ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہوں۔ وہ بھی مذموم ہے، یہ بھی مذموم ہے۔ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں فار ایگزامپل میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں، مجھے نہ کسی اور کی بات کی ذمہ داری ہے نہ کسی اور کے عمل کی ذمہ داری ہے۔ تو میں ایٹ لیسٹ اتنا تو کر سکتا ہوں کہ میں اپنے اقوال اور اپنے اعمال کو دائرہ شریعت میں رکھوں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ شارٹ کٹ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور وقت سے پہلے بڑی عزت، بڑی ترقی، بڑی کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے راستہ بھی پھر آپ دھوکے کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ جو نہیں ہوتے لوگوں کو وہ ظاہر کرتے ہیں، جس بات کے آپ اہل نہیں ہوتے اس کرسی کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں مذموم ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اگر آپ نے کسی کو غریب سمجھ کر اس کی مدد کر دی، بعد میں پتہ چلا کہ جی یہ جو غریب ہے یہ کئی بلڈنگز کا مالک ہے، ایسے غربا بھی ہمارے ہاں جو پروفیشنل فقیر ہیں وہ پائے جاتے ہیں، تو کیا آپ اس سے وہ مال واپس لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں۔ نہ صرف مال واپس لے سکتے ہیں بلکہ آپ اس کی تھوڑی سی کھچائی بھی کر سکتے ہیں، جسے ہمارے عرف میں کہا جاتا ہے، تاکہ وہ کسی اور کے ساتھ نہ کرے۔ اور یہ پہلے کریں
یا بعد میں پتہ چلے تو یہ سب کریں؟ دیکھیں تحقیق کا حکم تو ہر مقام پر ہے، لیکن بعض ایسے مواقع آتے ہیں کہ وہاں پر آپ کے پاس وقت تحقیق نہیں ہوتا، آپ اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ مستحق ہے، آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ بعض اوقات پھر بعد میں ایک واقعہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں پتہ چلتا ہے کہ فلاں وقت میں یہ فقیر بن کر آیا تھا، حالانکہ یہ اہل نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ وقت پر ان کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ آج اس نے آپ کو دھوکہ دیا، کل کسی اور کو دھوکہ دے گا۔ تو میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ مثلا کسی کی عادت ہے تکبر کرنا، اب آپ کے سامنے آ کے اس نے تکبر کیا اور آپ نے مروت میں اس کے تکبر کو برداشت کر لیا، تو کل وہ کسی اور کے سامنے جا کے تکبر کرے گا، تو آپ ہمت دکھائیں نا، چپیڑ لگائیں اس کو، نہیں مطلب یہ نہ کریں، لیکن اسے سمجھائیں کہ میرے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا مقام یہ نہیں ہے، آپ اس کے حال نہیں ہے، بالکل ایکسپوز کریں، یا ڈائریکٹ اس کی ایکسپوز کرنے سے یہ مراد نہیں کہ اس کا عیب اچھالیں، ایکسپوز کرنے سے مراد یہ کہ آپ اس کے سامنے اس کی حوصلہ شکنی کریں کہ آپ کا جو یہ ایٹیٹیوڈ ہے یا آپ کا جو یہ رویہ ہے یہ غلط ہے۔ اسی طرح وہ غریب جو امیر تھا اور غریب بن کر آیا، تو پھر بعد میں آپ اس سے وہ رقم بھی لے سکتے ہیں اور اسے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ غیر شرعی کام کیا ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ اس عمل سے توبہ کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ ویلکم بیک۔ نیکی اور دھوکہ ہمارا آج کا موضوع ہے، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جمعہ مبارک۔ علامہ عادل نجم حریم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بتائیں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہم سے زکوٰۃ مانگے، ہم نے زکوٰۃ دے دی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ غیر مسلم تھا، چونکہ زکوٰۃ مسلمان کو ہی دینا چاہیے جو شرعی فقیر ہو، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ اس کو صدقہ سمجھ کر نیت یہ کر لیں یا واپس لیں، کسی اور کو دیں، کیا کیا جائے؟ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں زکوٰۃ کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو کسی بھی صورت میں غیر مسلم کو دے نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم میں فقراء، مساکین وابن السبیل جو اللہ کی راہ میں نکل جائیں ان لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا حق تھا، اور آگے ایک لفظ آتا ہے والمؤلفات قلوبہم، یعنی کہ وہ کافر یا وہ مشرکین جو مائل با اسلام تھے، یعنی کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اسلام کی جانب ان کے دلوں کا جھکاؤ ہو رہا تھا، تو اوائل کے اندر ان لوگوں کو زکوٰۃ دینے کی اجازت تھی تاکہ زکوٰۃ کے ذریعے وہ اسلام سے مانوس ہوں اور اسلام میں آ جائیں۔ لیکن چونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور کریمہ آیا، مسلمانوں کی ایک تعداد جمع ہو گئی، پھر ہلکا بگوش لوگ مسلمان ہونے لگے، فتوحات ہونے لگی، تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اجتماعی طور پر صحابہ کرام کی اجتماع کی بنیاد پر یہ جو شک تھی مؤلفۃ قلوبہم کو نکال دیا، اور پھر آپ نے حکم جاری کیا کہ اب زکوٰۃ فی نفسی ہی مسلمان ہی کا حق ہے۔ یہاں ہم بات دھوکے کی کر رہے ہیں، جی اس کو دی جائے گی، نہیں میں نے بنیادی طور پر میں آپ کو بتاؤں تو اب کسی طرح زکوٰۃ جو ہے غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ اب اگر کوئی غیر مسلم جو ہے مسلمان بن کے ظاہر ہو، یہ فوراً میں اس طرح بہت زیادہ ہوتا ہے، جب زکوٰۃ کے مطلب رمضان کے دن آتے ہیں وہاں پر جو مانگنے والے ہوتے ہیں نا وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بنا کے اب مسلمانوں کے پاس جا کے زکوٰۃ دینے کی کرتے ہیں، وہ دو لفظ سیکھ لیتے ہیں السلام علیکم جزاک اللہ، بظاہر وہ کافر ہوتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کا چونکہ مہینہ زکوٰۃ کا ہوتا ہے اب وہ زکوٰۃ کے مطالبہ کرنے جاتے ہیں، تو وہاں یہاں جب پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا کہ بظاہر کوئی کافر آپ کے پاس مسلمان بن کے آئے تو پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ مسلمان ہے بھی یا نہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسلمان ہے تو آپ زکوٰۃ دیں، لیکن اگر کافر تھا اور دھوکہ دے کے آیا تو زکوٰۃ تو آپ کی ادا نہیں ہوگی، آپ کو زکوٰۃ دینا ہی پڑے گی دوبارہ مسلمان کو، لیکن پھر اس سے آپ جو ہے جبر کر سکتے ہیں، سختی اس پر کر سکتے ہیں، یا پھر چھوڑ دیں اسے۔ اگر چھوڑنے کا حکم ہے تو پھر آپ چھوڑ دیں، لیکن ثواب بہرحال آپ کو نہیں ملے گا اس چیز کا۔ اچھا حضرت، لیکن یہاں پر ہم غیر مسلموں کی مدد کی نفی نہیں کر رہے، ان کی مدد تو کرنی چاہیے تاکہ وہ مسلمانوں کی۔ یہ بتائیں کہ پیشہ ور گداگر کے لیے کیا حکم جو ایک پوری انڈسٹری بن گئی ہے؟ دیکھیں ایک اصول یاد رکھیں کہ معصیت پر مدد کرنا بھی معصیت ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اعانت علی المعاصی کرتے ہیں، یعنی ایک شخص گناہ کر رہا ہے اور آپ اس کی مدد کر رہے ہیں تو پھر وہ گناہ ہی کنٹینیو ہوگا، گویا کہ اس گناہ کے عام ہونے میں آپ سبب ظاہری بن رہے ہیں، آپ کا حصہ آ گیا۔ اب آپ اس اصول پر اس معاملے کو دیکھ لیں کہ جو پیشہ ور گداگر ہیں جو سڑکوں پہ چوراہوں پہ نظر آتے ہیں، ان کے لیے شرعاً مانگنا جائز نہیں ہے، وہ ایک ناجائز کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس آئے اور آپ نے ان کی مدد کر دی، تو جب انہیں اس طرح ماہانہ لاکھوں روپے مل جاتے ہیں تو وہ کیوں کام کریں گے؟ تو یہ شرعی طور پر اعانت علی المعاصی ہے جو کہ ناجائز ہے، اور اس کے ناجائز ہونے کی صرف وجہ یہ نہیں ہے
بلکہ اس کی ایک اور وجہ ہے کہ اس گروپ کی وجہ سے جو واقعتاً مستحق سفید پوش لوگ ہیں ان کا حق بھی تلف ہو رہا ہے کہ آپ جو مدد آپ نے کرنی ہوتی ہے وہ ان پیشہ ور لوگوں کی کر دیتے ہیں جنہیں نہ نماز پڑھنی ہے، نہ قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے، نہ ان کا دین سے کوئی تعلق ہے۔ چلیں مان لیا جائے کہ کوئی مستحق ہے اور وہ احکام شرع پر عمل نہیں بھی کرتا تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اس کی غذائی ضروریات کو پورا کریں، لیکن یہ جو طبقہ ہے جو سگنلز خرید رہا ہے، جو باقاعدہ لوگوں کو وہاں پہ لا کے بچوں کو مقرر، خاص طور پر اب ایک اور طبقہ آ گیا کہ جو چھوٹے چھوٹے اپنے بچوں کو اسکول بیگز دے کر سگنلز پہ کھڑے کر دیتے ہیں اور دور کھڑے ہو کر ماں باپ واچ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی تو بہت زیادہ حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس میں حضرت یہ بھی رہنمائی فرمائیے کہ ایک بچہ ہے، اسے اس انڈسٹری کے لوگوں نے کڈنیپ کیا یا اپنے ساتھ ملایا اور اسے اس کام پہ لگا دیا، اب وہ جوان ہو گیا ہے، اب میچور ہو گیا ہے، جان کیسے چھڑائے ان لوگوں سے، اس مافیا سے؟ کیا اس میں وہ گناہ گار ہوگا، یا بھاگے تو جان کا خطرہ ہے، یا اسی پیشے کو اختیار کرے تو ایمان کا خطرہ ہے؟ کیا کرے؟ دیکھیں، جب تک وہ نابالغ ہے تب تک تو وہ مکلف نہیں ہے، صحیح۔ جب بالغ ہو گیا تو وہ مکلف ہو گیا، اور شریعت نے اسے یہ کہا کہ تم اپنے قول اور فعل کے ذمہ دار ہو۔ اب اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ ظالمانہ معاشرے کے اندر موجود ہے اور اسے یہ نظر آ رہا ہے کہ میری عزت نفس پر، چونکہ دیکھیں مانگنا یہ عزت نفس کو مجروح کرنا ہے، اور میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ کتنا ہی بڑا آدمی آپ کے سامنے آ جائے، عزت پر کبھی سودا نہیں ہوتا، اس کی عزت اس کے اپنے مقام پر ہوگی، لیکن جہاں پر آپ کی عزت کا معاملہ آئے گا تو آپ کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپ کی عزت نفس کو مجروح کرے۔ تو اب وہ بچہ جب بڑا ہوا، اس میں اس کا قصور نہ تھا کہ بچپن میں اسے کڈنیپ کر لیا گیا یا ماں باپ ایسے نکلے کہ انہوں نے اس کام پر لگا دیا، تو اب بڑا ہونے کے بعد جب اسے شعور آ گیا تو اب ہم اسے بتائیں گے کہ بیٹا جو آپ کا نصیب ہے وہ اللہ آپ کو عزت کے ساتھ دے گا۔ ہو سکتا ہے یہاں سے آپ اتنا مال نہ کما پائیں جتنا اللہ آپ کو تجارت کے ذریعے عطا فرمائے، تو آپ خود کوشش کریں، اور یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی بنتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایسا بچہ نظر آ جاتا ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ اندازہ ہو کہ یہ بچہ ہماری دو باتوں سے بدل سکتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اچھی نصیحت کریں۔ اور پھر بڑی حیرت کی بات ہے کہ اگر کوئی اسے آسان روزی سمجھ رہا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے اسے پاؤں گندے ہو رہے ہیں، سارا دن وہ سڑک پہ کھڑا رہتا ہے، لباس گندا ہو رہا ہے، اپنی عزت نفس کو مجروح کر رہا ہے، دھوپ ہو، بارش ہو، طوفان ہو، مٹی اڑ رہی ہو، وہ اس میں کام کر رہا ہے، اتنے ہی پیسے وہ عزت کی روزی میں بھی کما سکتا ہے، کم وقت میں کما سکتا ہے۔ تو آپ نے اچھا مشورہ دیا کہ ان کو ترغیب دینی چاہیے۔ مختصراً بتائیے، نیکی کا کام کرتے ہوئے تشہیر کرنا ریاکاری میں آئے گا یا ترغیب دینے میں آئے گا؟ تشہیر کرنے کے اوپر مطلقاً تو ریاکاری کا حکم نہ لائیں گے، ظاہر باطن کا تعلق ہے اور باطن پر کوئی آگاہ ہو نہیں سکتا۔ تشہیر پر نیت دیکھی جائے گی، تشہیر کرنے والے کی نیت ہے۔ ہو سکتا ہے وہ یہ کام میں تشہیر اس لیے بھی کر رہا ہو کہ اس کے جو ہم سرور لوگ ہیں، ہم پرلا لوگ ہیں، وہ لوگ غفلت برتتے ہوں، اب کم از کم وہ نیکی کے کام میں آنا تشہیر کرے تو ہو سکتا ہے ان کو رغبت ملے کہ یار ہمیں بھی نیکی میں آگے بڑھنی چاہیے، تو اس طرح تشہیر میں تو اس لیے ہم مطلقاً نہیں کہہ سکتے کہ جو لوگ تشہیر کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، نیت کو دیکھا جائے گا، اچھے کام کی اچھی نیت ہو تو پھر سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ۔ نیکی اور دھوکہ، اس موضوع پہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا مفتی شاہد صاحب، یہ بتائیں کہ کیا دھوکے سے کسی سے امداد لینے والے سے امداد واپس لینے کے لیے سختی کرنا جائز ہے؟ جی کوئی بالکل۔ آیا، اپنے این جی اوز کا بتایا، اپنے آرگنائزیشن کا بتایا، فوٹوز دکھائیں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، ہم نے کہا بہت اچھا کام کرے، ہم نے کچھ دیا، بعد میں پتہ چلا اس طرح سے، تو یہ بہت سے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کام کچھ نہیں کرتے، کھاتے پیتے اور سارے کے سارے پیسے ہضم کر لیتے ہیں۔ اب سختی کریں، کیس کریں، ہم غصہ کریں، جبر کر کے وہ مال جو ہم نے دیا ہے واپس لینا جائز؟ دیکھیں، جس نے جو غیر مستحق تھا اور اس نے وہ مال لیا تو وہ در حقیقت ہو گیا غاصب، ٹھیک ہے، کہ اس نے فقراء کے حق کو غصب کیا، ٹھیک۔ اور جو غاصب ہوتا ہے اس سے مال مغصوب جو ہے وہ واپس لیا جاتا ہے تاکہ جو فقراء کا حق ہے وہ ان تک پہنچایا جائے۔ اب دیکھا جائے گا کہ غصب کا درجہ کیا ہے۔ مثلا کسی نے ایک بندے کا راشن لے لیا، ایک گھر کا راشن لے لیا، 5-10 ہزار روپے لے لیے، تو وہ تو بعض اوقات خرچ بھی ہو جاتے ہیں اور کوئی توجہ بھی نہیں کرتا۔ لیکن اگر وہ ایسا غاصب ہے کہ جو اربوں روپے کی کرپشن کر چکا ہے، اور وہ کوئی بھی کیوں ہو، مطلب کوئی بھی کیوں نہ ہو، چاہے عام آدمی ہو، چاہے خاص آدمی ہو،
ہو چاہے مطلب کوئی بڑے عہدے والا ہو، تو اسے نہ صرف پکڑا جائے گا بلکہ اسے کہا جائے گا کہ جو اموال بیت المال کا آپ نے باہر بینکوں میں رکھا ہے وہ واپس لے کر آؤ. اور ایسا ہونا چاہیے. ہمارے یہاں المیہ کیا ہوتا ہے کہ ایک غریب جب پکڑ میں آ جاتا ہے تو آپ اس سے 10,000 روپے بھی واپس نکلوا لیتے ہیں، اور ایک امیر جو کسی بڑی آرگنائزیشن کو چلانے والا ہوتا ہے، کوئی بڑی تنظیم چلا رہا ہوتا ہے، اور اس کا جو غبن ہے وہ بھی کروڑوں میں ہوتا ہے، تو بعض اوقات آپ اسے آرگنائزیشن سے تو آؤٹ کر دیتے ہیں لیکن اس سے وہ مال نہیں واپس منگواتے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو طاقتور واپس لینے والے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اسے اگر ہم پکڑیں گے تو ہم خود پکڑے جائیں گے، کیونکہ انہیں اپنی عزت کے زوال کا یا اپنے اموال جو وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں اس کا خوف ہوتا ہے. اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ مثلا فار ایگزامپل میں ہوں، مجھے 10 لوگوں نے اپنا مال دیا کہ آپ غربا میں تقسیم کر دیں. ٹھیک ہے، میں امین ہوں، میں چودھری نہیں کہ میں غربا کی عزت نفس کو مجروح کروں کہ آپ 4 گھنٹے یہاں پہ کھڑے رہیں پھر اس کے بعد میں دیکھوں گا اور میں فیصلہ کروں گا. آپ تو ایک درمیان میں کردار ادا کر رہے ہیں اور آپ پر اللہ کا کرم ہوا کہ آپ کو چن لیا گیا. آپ کو یہ کس نے کہا کہ آپ نے مال لیا اور غیر شرعی ہیلا کر کے آپ نے لاکھوں روپے بڑے بڑے پولز پر آپ نے پینافلیکسز لگوا دیے اور آپ نے لاکھوں روپے اس کام میں لگا دیے، جبکہ غربا کے پاس دوائی لینے کے پیسے نہیں ہیں، گھروں کے اندر راشن نہیں ہے، گھروں کے اندر مائیں اپنے بچوں کو رات کو بھوکا سلا رہی ہیں، اور آپ بڑا کر کے نام لگوا رہے ہیں کہ جی ماں بدولت نے جو ہے وہ اتنا بڑا کام کر لیا. جو پیسے پیناڈول پہ خرچ ہونے تھے وہ پینافلیکس پہ خرچ ہو رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا المیہ، اور ایسے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے ضمیر پھر مردہ ہو جاتے ہیں اور یہ پھر آرگنائزیشنز کو ہی اپنے کاروبار کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ آپ کو جس چیز کا امین بنایا گیا ہے آپ کا بس اتنا کام ہے کہ آپ امانت کے ساتھ اس کام کو وہ چیز مستحق تک پہنچا دیں، اور اگر آپ نے نہ پہنچائی یا تاخیر کی، جیسے بعض اوقات آرگنائزیشن اربوں روپے اپنے پاس جمع رکھتی ہیں، تو یہ جو آپ نے اربوں روپے فقراء کا حق اپنے اکاؤنٹس میں رکھا ہوا ہے آپ کو کس نے اختیار دیا؟ اور یہاں پر مسئلہ یہ کہ جب ریاست کرپٹ ہو تو پھر اس طرح کی آرگنائزیشنز پکڑ میں نہیں آتی، ورنہ ان کی بھی پکڑ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو 1 لاکھ روپے کسی نے زکوٰۃ کے لیے دیے تو آپ نے فقیر تک پہنچانے ہیں، اگر تاخیر کریں گے تو گناہگار ہوں گے. چلیں جی، حافظ احمد رضا قادری صاحب کلام پیش کریں گے، لیکن ایک شرعی سوال، مسجد میں بھیک مانگنا جائز؟ اپنے ذات کی نے سوال کرنے کی ممانعت حدیث پاک میں بھی آئی اور ہے، دینا اور اس پر دینے پر بھی علماء نے منع فرمایا. تو مسجد میں مانگے بھی نہ اور کوئی مانگے تو دے، اس کو دے بھی نہیں. ٹھیک ہے حافظ صاحب. یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ. سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے کہا، گر گو نبی بتلاؤ ذرا، میری موٹھی میں ہے کیا؟ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری موٹھی میں ہے کیا؟ آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا، موٹھی سے کنکر بولا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے، سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے گھر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے، سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر
عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر، پھر بھی لب پہ جاری تھا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ۔ نیکی اور دھوکہ، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور فکر انگیز گفتگو ہو رہی ہے اس میں۔ اچھا مفتی شاہد صاحب یہ بتائیں کہ ہر خاص و عام کے سامنے کسی کی مجبوری بتا کر ڈونیشن لینا، کہ میں کسی کی مجبوری بتا کر لوگوں سے کہوں اس کی مدد کرو، یہ کیسا ہے؟ دیکھیں جی، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اور ایک تو ہوتا ہے بتا کر، آج کا دور تو ایسا آیا کہ ان لوگوں کو دکھا کر لائیو مارننگ شوز کے اندر بعض اوقات بٹھا دیا جاتا ہے اور انہیں دیکھا جاتا ہے، ان کے چہرے جو ہے نا وہ بیچارے شرمندگی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی غربت کی وجہ سے شرعی طور پر اسے وہ مطلب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب اس کی نوعیت دیکھی جائے گی۔ مثلاً کوئی ایسی نوعیت ہے کہ جس میں اسے ایک بہت بڑی اماؤنٹ کی ضرورت ہے اور وہ شخص خود اس بات کو برا نہیں جان رہا، مثلاً کسی بڑے مرض میں مبتلا ہے اور وہ آ کر بیٹھ گیا اور پھر اس کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے اور وہ کیا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر یہ ہو کہ اس شخص کی دل آزاری ہو رہی ہے کہ آپ اس کا نام لے رہے ہیں، یا ایسا ہوا کہ اس نے خلوت میں آپ کو اپنی مجبوری بتائی کہ میرے گھر میں یہ پرابلم ہے، اور آپ جلوت میں پبلک کے سامنے اس کے مسئلے کو یا اس کے نام کو ڈسکلوز کر دیتے ہیں، تو یہاں پر اس کی شدید دل آزاری ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، بالمن احسان جتلا کر، والاذی اور اذیت پہنچا کر۔ اچھا، ایون اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ نے کسی کی مدد کر دی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شخص آپ کا احسان مند ہو، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کے احسان مند ہوں کہ اس کی وجہ سے آپ اپنے ذمے سے سبکدوش ہو گئے۔ لیکن ہمارا المیہ بالکل عکس ہے، کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ معاملہ بالکل عکس ہے، کہ ہمارے معاشرے میں جس نے کسی بچی کی شادی کروا لی تو اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس بچی کے والدین عمر بھر میرے غلام رہیں گے، اور پھر ہوتا یہ کہ دکھایا ایک مجبور جاتا ہے اور پھر وصولی جو کی جاتی ہے وہ 10 مجبوروں کے لیے کی جاتی ہے، اور پھر خرچ جو ہے وہ ایک پر ہوتا ہے اور ہضم 9 کا کر جاتے ہیں۔ میں اکثر اس بات کا قائل ہوں کہ فور ایگزامپل میں نے زکوٰۃ دینی ہے، میرے پاس کوئی تنظیم آئے، کوئی ویلفیئر آئے، میں نہیں دوں گا۔ اس کی وجہ یہ کہ جب آپ ایک تنظیم ایک ویلفیئر کو اربوں روپے ہر سال دے رہے ہیں تو کرپشن نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ مجھے شریعت نے اس بات کا مکلف کیا ہے کہ میں اپنی زکوٰۃ اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں میں دیکھوں کون غریب ہے، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے جاننے والوں میں دیکھوں کون غریب ہے۔ جب سے ہم نے یہ ذمہ مختلف لوگوں کو دے دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ کرپشن آ گئی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اگر کوئی واقعتاً جمع نہیں کر رہا، مستحقین تک پہنچا رہا ہے، اسے ثواب ملے گا، لیکن جو مستحقین کا نام لے کر اسے بزنس بنا کر چلا رہا ہے تو وہ شرعی طور پر گناہگار ہوگا، اور دنیا میں بھی جواب دہ ہوگا اور آخرت میں بھی جواب دہ ہوگا۔ اچھا علامہ صاحب، کسی کے دھوکے سے دوسرے کو آگاہ کرنا کہ اس کو نہ دینا، یہ کھا جاتا ہے، یہ غیبت میں شمار ہوگا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ منافق کے نفاق کو ظاہر کرو، یا اسی طرح جو تمہیں دھوکہ دینے والا ہے اس کو ظاہر کرو۔ ظاہر ہے جب آپ کسی ایسے شخص کے عیوب ظاہر کریں گے جو دنیاوی طور پر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے تو معاشرے کو بچانا مقصود ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی واقعتاً ایسا شخص ہے کہ جس میں دھوکہ دینے کی عادت پائی جاتی ہے، آپ کو بھی دیا ہو، سینکڑوں لوگوں کو دیا ہو، تو اب اگر اس کا دھوکہ اس لیے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ سامنے والا اس کے شر سے محفوظ رہے، اس کی جان محفوظ رہے، اس کا مال محفوظ رہے، تو اس میں نیت اچھی ہو تو ثواب بھی مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، غیبت میں شمال نہیں۔ اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ بعض لوگ کسی سوشل پروجیکٹ میں اعلان کر دیتے ہیں میری طرف سے 10 لاکھ روپے لکھ لو، پھر غائب ہو جاتے ہیں،
ایسے لوگوں کے لیے اصل میں یہ بھی تو دھوکہ ہے. یہ تو دھوکہ ہے. ظاہر ہے آپ پھر ایک امید جگا کے اور امید جگانے کے بعد پھر ایک آسرا کسی کو دینے کے بعد میرا نام آ جائے, نام و نمود آپ سمجھیے کہ ایک مشہور ہونے کی ایک علامت ہے. اور سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ بھی بہت زیادہ ہے نا کیسز دیکھے جاتے ہیں کہ وہ کہیں رمضان ٹرانسمیشن ہو یا ایسے لوگوں نے ڈونیٹ کیے جاتے ہیں تو وہ فون کال کر دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے اتنا ہے, ہماری طرف سے اتنا ہے. دیکھیں حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی ذات ہے نا, اپنی ذات کو تہمتوں کی جگہ سے بچاؤ. اب یہ وہ مقام ہے جہاں پر تہمت لگ سکتی ہے, آپ کی عزت نفس مجروح ہوگی. آپ اپنے آپ کو ایسی جگہ پر کیوں جھونک رہے ہیں جہاں آپ کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے؟ اسلام اس چیز کی مذمت کرتا ہے. روحانی گلدستہ مصطفیٰ جی, آج کے روحانی گلدستے میں جو وظیفہ ہے وہ بھی بہت اہم ہے. دلوں کی زندگی یہ بنیادی چیز ہے کہ جب دل زندہ ہوتا ہے تو بندہ اچھے اعمال کی طرف مائل رہتا ہے, اور جب دل مردہ ہو جائیں تو پھر اسے برائی بھی برائی نظر نہیں آتی. صحیح. تو اس لیے آج کا وظیفہ جو عرض کر رہا ہوں وہ دلوں کی زندگی اور دلوں کی جلا کے حوالے سے ہے. وظیفہ ہے یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث. یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث. یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث. جو کوئی نماز فجر میں سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے 40 مرتبہ یہ پڑھ لے. بہت مختصر سا وظیفہ ہے, کچھ منٹس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے 40 بار یہ وظیفہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جلا عطا فرماتا ہے. تو اس لیے دلوں کی پختگی کے لیے اور دلوں کی جلا کے لیے بہترین وظیفہ ہے. سب لوگوں کو چاہیے یہ کرے, کیونکہ جب دل زندہ ہوں گے تو پھر طبعی طور پر آپ مائل بنیکی ہوں گے اور بدی سے دور ہو جائیں گے. بہت خوب. نیکی اور دھوکہ یہ ہمارا آج کا موضوع تھا جمعہ مبارک میں جو آپ نے سنا. اور آج کے اس پروگرام کا سینٹرل آئیڈیا جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے, اس لیے دھوکے سے بچنا چاہیے. مسجد میں بھیک مانگنے کی ممانعت ہے, اور اگر کوئی بھیک مانگتا ہے تو اسے دینے کی بھی ممانعت ہے. ٹیلی ویژن میں ٹاک شوز ہوں, رمضان شوز ہوں, مارننگ شوز ہوں, اس میں اکثر لوگ ٹیلی فون کر کے کسی کی مدد کے لیے اپنی طرف سے امداد کا اعلان کر دیتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں. یہ بھی دھوکہ ہے, یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, اور کسی کو اس میں آسرے پہ رکھنا یہ بہت ہی بری بات دین میں تصور کی گئی ہے. پھر یہ کہ غلط لوگ جو بھی معاشرے میں موجود ہیں وہ دھوکے سے لوگوں کے پیسے بٹور رہے ہیں. ان غلط لوگوں کی غلط کاریوں سے آگاہ کرنا یہ غیبت نہیں ہے, بلکہ معاشرے کو اس شخص سے بچانا یا اس آرگنائزیشن سے بچانے کا انشاءاللہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا. پیشہ ور گداگر چونکہ گناہ کا کام کر رہے ہیں, لہٰذا ان کو بھی مال دینے سے, امداد دینے سے بچنا چاہیے کہ ہم ان کے گناہ کے کام میں ان کو زیادہ تقویت دے رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دھوکے سے بچائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. احمد رضا قادری صاحب کلام پیش کریں. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. ایک قدم بھی نہ غم چل سکیں گے حضور, ایک قدم بھی نہ غم چل سکیں گے حضور. ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے.
ہے ہم کو کیا چاہیے درد جامی ملے نعت خالد لکھو درد جامی ملے نعت خالد لکھو اور انداز احمد رضا